اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم کلاس 10th کے انگلش کے یونٹ نمبر 2 کا آغاز کریں گے۔ مجموعی طور پر یہ ہمارا لیکچر نمبر 6 ہے اور یونٹ 2 کا فرسٹ لیکچر ہوگا، جس میں میں پہلے آپ کو جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں اس فرسٹ 2 پوائنٹس کے وہ میں نے آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھ لیے ہیں، تاکہ آپ کو ان کے معنی اچھے سے لرن کرنے ہیں، ان کی پراپر پروناؤنسیشن کرنی ہے، اور اس سے آپ کو ریڈنگ میں اور لیسن کو انڈرسٹینڈ کرنے میں مدد ملے گی۔ اوکے، تو میں پہلے آپ کو ورڈز میننگ کروانا چاہ رہا ہوں۔ ہالیڈیز چھٹی کے دن کو ہم یا چھٹیوں کو کہتے ہیں، اور سیلیبریٹ کسی چیز کو بنانا، کسی ایونٹ کو، کسی تہوار کو منانا، اسے سیلیبریٹس مناتا ہے۔ بگننگ آغاز، کنسیڈرڈ سمجھا گیا، کنسیڈر سمجھنا، اور سمبولک علامتی طور پر، ڈسپلے نمائش کرنا، ظاہر کرنا۔ فیسٹیو خوشی، اسی سے فیسٹیول خوشی کے موقع پر جو ہم اجتماع کرتے ہیں، تہوار۔ ٹیپیکلی عمومی طور پر، ڈٹرمائن تعین کرنا، معلوم کرنا۔ ٹریڈیشنل روایتی، جو چیز اپنے آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہو، ایک روایت کے طور پر ہم اسے کہتے ہیں۔ فیزز، دور، یعنی ایک فیز سے دوسرے پیریڈ آف ٹائم جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں۔ ایکچولی، در حقیقت۔ ایسوسیٹیو، منسلک ہیں، ود کے ساتھ۔ پرائر ٹو، پہلے، مقدم۔ کسٹمری، حسب معمول۔ تھارولی، اچھی طرح سے۔ پریویس، گزشتہ۔ ایکسیڈنٹلی، غیر ارادی طور پر، حادثاتی طور پر، یعنی وہ آپ جو کسی چیز کو پہلے سے فریم ورک نہیں کرتے، مائنڈ فریم کر کے نہیں کرتے، بلکہ ایک اتفاقاً کوئی کام ہو جانا۔ تھروئنگ آؤٹ، باہر نکالنا، پھینکنا۔ فارچون، قسمت۔ وارڈنگ آف، سے بچنا۔ بیڈ اسپرٹس، بدروح ہے۔ بیڈ اسپرٹس جو ان کا ذہن ہے، بدروح کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم اپنے فرسٹ پیراگراف نمبر 1 کی ٹرانسلیشن اور ساتھ کریں گے ریڈنگ کے ساتھ۔ چائنیز نیو ایئر از ہالیڈے سیلیبریٹس دا بگننگ آف دا نیو ایئر اکارڈنگ ٹو دا چائنیز لونر کیلنڈر۔ لونر کہتے ہیں ہمارے جو ہے وہ معروف 2 کیلنڈر چل رہے ہیں۔ سولر کیلنڈر، جس میں ہمارے منتھ کی تقسیم 12 ماہ میں سورج کے اکارڈنگ اس کی جو موومنٹ ہوتی ہے اس کے اکارڈنگ ہوتی ہے، اور وہ سال میں وہ 12 ماہ ہیں جو جنوری سے شروع ہو کر دسمبر میں ختم ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح لونر کیلنڈر میں جو ہم اسلامی مہینے ہیں، قمری مہینے، جو چاند کے ساتھ جن کا تعین کیا جاتا ہے، اور یہ محرم سے شروع ہوتے ہیں اور ذی الحج پر ان کا اختتام ہوتا ہے۔ تو یہ لونر کیلنڈر قمری سال کے۔ چائنیز نیو ایئر، چینیوں کا نیا سال۔ از اے ہالیڈے، چھٹی کا دن ہوتا ہے۔ دیٹ سیلیبریٹس، جو منایا جاتا ہے۔ دا بگننگ آف دا نیو ایئر، نئے سال کے آغاز پر۔ اکارڈنگ ٹو دا چائنیز لونر کیلنڈر، چینیوں کے قمری سال کیلنڈر کے سال کے مطابق۔ چینی نیا سال چھٹی کا دن ہے جس میں چین کے قمری کیلنڈر کے مطابق نئے سال کی ابتدا کی خوشی میں جو بنایا جاتا ہے۔ It is considered to be one of the most important holidays for Chinese families. It is considered، اسے خیال کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، to one of the most important holiday، ایک بہت ہی عام چھٹی کا دن، فار چائنیز فیملی، چینی خاندانوں کے لیے۔ اسے چینی خاندانوں کے لیے عام ترین تعطیلات میں سے سمجھا جاتا ہے۔ دا ہالیڈے از سیلیبریٹڈ ود بگ فیملی گیدرنگ، اس تہوار کو بڑی فیملی کے
گیدرنگ یا اجتماع کے ساتھ بنایا جاتا ہے. گفٹس گیونگ جس میں تحائف دیے جاتے ہیں. دا ایٹنگ آف سمبولک فوڈز اینڈ ڈسپلے آف فیسٹیو ڈیکوریشنز. دا ایٹنگ آف سمبولک فوڈ بہت سارے جو ہے سمبولک ہے اس میں کیا کرتے ہیں کہ علامتی کھانے جو ہے وہ اس میں وہ کھائے جاتے ہیں. اینڈ ڈسپلے آف فیسٹیو ڈیکوریشن اور خوشی کے اظہار کے لیے جو ہے وہ بہت ساری سجاوٹ کے کام کیے جاتے ہیں, سجایا جاتا ہے ان کے گھروں کو. آل فوکسڈ آن بگننگ گڈ لک فار دا نیو ایئر. تمام جو مرکزی نقطہ ہوتا ہے, تمام جو ان کا فوکس ہوتا ہے وہ نئے سال کے آغاز کے اوپر ہوتا ہے. اینڈ سیلیبریٹنگ دی کمنگ آف اسپرنگ اور اور وہ بہار کی آمد کو خوشی کے طور پر بناتے ہیں. ان چائنیز دا لونر کیلنڈر از اسٹل یوز ٹو ڈیٹرمائن ٹریڈیشنل ہالیڈیز لائک چائنیز نیو ایئر. چین میں اب بھی چینی نئے سال جیسے روایتی چھٹیوں کا تعین کرنے کے لیے چینی کیلنڈر ہی استعمال ہوتا ہے. چین میں چین کی جو روایتی چھٹیاں ہیں ان کا تعین کرنے کے لیے وہ چینی کیلنڈر ہی کا استعمال کرتے ہیں. سنس دا لونر کیلنڈر از بیسڈ آن دا فیزز آف دا مون. چونکہ جو قمری سال ہے اس کی بنیاد چاند کی شکلوں پر انحصار کرتی ہے. یعنی چاند آپ کو پتہ ہے کہ ہر گزرتے وقت اور دن کے ساتھ یہ کیا ہوتا ہے, اپنی شکل کو بڑھتا جاتا ہے, پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, گھٹتا جاتا ہے. اس کے ساتھ وہ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. phases of the moon which has a shorter cyclic than the sun. اور جو قمری سال کا جو سائیکل ہے یہ سورج کی نسبت کم ہوتا ہے. چائنیز نیو ایئر از نیور آن دا سیم ڈے ایچ ایئر. چینیوں کا نیا سال جو ہوتا ہے وہ ایک ہی دن ہر سال نہیں آتا. چینیوں کا نیا سال ہر سال میں ایک ہی دن نہیں آتا بلکہ یہ بدلتا رہتا ہے. but typically falls somewhere between January 21st and February 20th. لیکن عمومی طور پر یہ 21 جنوری سے 20 فروری کے درمیان میں کوئی ایک دن آ سکتا ہے. ہر سال 21 جنوری سے لے کر 20 فروری کے درمیان کے جو دن ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایک دن چینیوں کے نئے سال کے آغاز کا دن ہوتا ہے. Celebrations can actually last up to a month. تقریبات در حقیقت یا حقیقت میں ایک مہینے تک جو ہے وہ جاری رہ سکتی ہیں. Here are some traditional association with Chinese New Year. چینیوں کے نئے سال کے ساتھ منسلک یہاں ان کی چند ایک جو ہے وہ باتیں ہیں جو درجہ ذیل ہیں. پیراگراف نمبر 2. Cleaning houses and new clothes. Prior to the first day of the new year, it is customary for families to thoroughly clean their houses. نئے سال کے پہلے دن سے بیشتر ہی خاندانوں کے لیے یہ رسمی بات ہے کہ وہ گھروں کو اچھی طرح سے صاف کریں, اپنے گھروں کی صفائی اچھی طرح سے کر لیں. یہ ان کی ترجیحات میں ہے. ڈوئنگ دس, یہ کرتے ہوئے, اٹ از سیڈ, یہ کہا جاتا ہے, ٹو کلیئر آؤٹ اینی بیڈ لک فرام دا پریویس ایئر, کہ گھر میں موجود کوئی بھی بدقسمتی بدشگونی جو ہے اس گھر میں اسے ہم سویپ آؤٹ کریں, اسے ہم باہر پھینکیں. اینڈ ٹو میک دا ہاؤس ریڈی ٹو ایکسیپٹ گڈ لک فار دا کمنگ ایئر, اور اپنے گھر کو تیار کریں نئے سال کی خوش بختیوں کو سمیٹنے کے لیے کہ خوش قسمتیاں ایک نئے ماحول میں, صاف ستھرے ماحول میں وہ آ سکیں. آل کلیننگ مسٹ بی فنشڈ بیفور نیو ایئر ڈے.
so there is no chance of accidentally throwing out the good fortune of the new year. All cleanings, तमाम सफाई सुथराई का जो काम है, must be finished, इसे हर हाल में ख़त्म करना होता है before the new year day, नए साल के पहले दिन आने से पहले तमाम सफाई सुथराई का काम ख़त्म करना होता है. सो देयर इज़ नो चांस, इस तरह कोई इम्कान नहीं होता ऑफ एक्सीडेंटली, हादसाती तौर पर भी, थ्रोइंग आउट द गुड फॉर्चून ऑफ द न्यू ईयर, कि वो नए साल की किसी खुशबख्ती को बाहर कर सकें, यानी उससे पहले ही उन्होंने घर की सफाई को मुकम्मल करना होता. Wearing black is not allowed due to the association with death. Wearing black, काले कपड़े पहनना उस दिन बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं होती, क्योंकि इसका ताल्लुक़ ये मौत के साथ मुंसलिक है. एसोसिएटेड विद दैट, ये मौत के साथ मुंसलिक हैं. हाउएवर वियरिंग रेड इज़ इनकरेज, ताहम जो रेड कलर पहनने की हौसला अफजाई की जाती है, एज़ द कलर इज़ एसोसिएटेड विद वार्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट्स, चूँकि जो ये सुर्ख रंग है, ये उनका ख्याल है कि बदरूहों से ये उन्हें बचाता है. सुर्ख रंग पहनने की हौसला अफजाई की जाती है, क्योंकि उनके ख्याल में ये बदरूहों से उन्हें बचाता है. तो स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन विद वर्ड मीनिंग की है. आपने इन्हें लर्न करना है प्रॉपरली नोट्स बना के. तो उस नेक्स्ट लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ.